بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شوال کا مہینہ کہلاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے سے متعلق ایک بہت ہی زبردست فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک صیام الدہر، کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس آدمی نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال کے 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کا ثواب یہ 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب یہ 60 دن یعنی 2 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اس طرح سال کے 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں سے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، ورنہ ہم نے کئی ساتھیوں کو ایسی باتیں کہتے ہوئے سنا جن کا شوال کے ان روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ شوال کے ان 6 روزوں کے تعلق سے کنفیوژن میں مبتلا ہے، جن کو دور کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ نمبر 1، شوال کے 6 روزے مسلسل کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال کا جو پہلا دن ہوتا ہے جس دن کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، اس دن تو کوئی بھی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ عید کے اگلے دن کے بعد سے شوال کے جتنے دن بچتے ہیں 29 دن یا 28 دن، ان دنوں میں یہ روزے رکھنے ہیں، اور ان روزوں کو رکھنے میں تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی 6 کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر دوسرے ہفتے میں رکھ لیے، اس طرح کبھی بھی پورے مہینے میں یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور سے خواتین، کہ عید کے اگلے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی شوال کے یہ روزے رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی عید کے اگلے دن جس روزہ رکھنے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اگر آدمی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے جو آدمی روزے رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کے اگلے دن کا روزہ رکھے پھر پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آدمی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، عید کے اگلے دن کا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اس نہ رکھ کے اگلے دنوں کا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، بہت سی خواتین کو یہ کہتے ہوئے اور پوچھتے ہوئے سنا گیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ شوال کے یہ مستحب روزے رکھ لیے تو گویا پوری زندگی اس کے لیے یہ روزے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ یہ روزے نفل اور مستحب ہیں، آدمی کو اختیار ہے، رکھے گا تو ثواب ضرور ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ بالکل نہیں ہوگا، اور چاہے آدمی 1 مرتبہ رکھے 2 مرتبہ رکھے یہ کبھی بھی فرض نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی نے اس سال رکھے، اگلے سال جی نہیں چاہ رہا ہے نہ رکھے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، بہت سی مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی پر رمضان کے فرض روزے رکھنا باقی ہو تو وہ پہلے شوال کے روزے رکھے یا اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں اگر کوئی روزہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، یا خواتین کے لیے ٹائم پیریڈ کی وجہ سے چھوٹ گیا، یا یہ کہ کوئی اور جائز عذر تھا جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، تو بہتر ہے کہ پہلے انہی روزوں کی قضا کر لے، چاہے مرد کے چھوٹے ہوں یا عورت کے چھوٹے ہوں، کیونکہ رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ فرض ہیں، ان کو جتنی جلدی ادا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں اور آدمی کی سانس اور جان کا یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ بہتر ہے کہ پہلے اپنے ان فرض روزوں کو رکھ لے، بعد میں پھر یہ روزے رکھے، چونکہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو بہرحال انسان جواب دہ ہے، لیکن شوال کے روزے چھوٹنے پر کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ نمبر 5، بہت سارے لوگ رمضان کے بعد اپنے فرض روزوں کی قضا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہی قضا روزوں میں شوال کے نفلی روزوں کی بھی نیت کر لے تو گویا دونوں ہی کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی رمضان کی قضا روزے رکھ رہا ہے تو وہ صرف قضا روزوں کی نیت کرے گا، اور اگر کوئی آدمی
نفلی روزے رکھ رہا ہے تو وہ صرف نفلی روزوں کی نیت کرے گا، ایک کے ساتھ دوسرے روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ نہ رمضان کے قضا روزوں کے ساتھ نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی شوال کے نفلی اور مستحب روزوں کے ساتھ رمضان کے قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ الگ الگ مستقل نیت کر کے رکھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 6، بہت سارے لوگ جب شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو ان روزوں کے بعد شش عید کے نام سے ایک عید کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں اس طرح کی کوئی عید نہیں ہے، شریعت میں صرف 2 عید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ نہ عید میلاد النبی کوئی عید ہے اور نہ ہی شش عید کوئی عید ہے، لہذا الگ سے مستقل یہ روزے رکھنے کے بعد عید جیسی خوشی کا اہتمام کرنا اور اس دن شیر وغیرہ یا کوئی خاص پکوان بنانا یہ درست نہیں ہے۔ آدمی کا اپنا جی چاہ رہا ہے شیر پینے کو تو کبھی بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے کسی باقاعدہ دن کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کا پکوڑا کھانے کا جی چاہ رہا ہے، جب چاہے پکا کر کھا سکتا ہے، لہذا اس طرح کی کوئی عید شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ضروری سمجھ کر یا سنت یا ثواب سمجھ کر اس طرح کی کوئی عید مناتا ہے تو یہ بدعت ہے، جو کہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔